ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں علی ناصر، اور بنیادی مسئلہ ابھی بھی کہیں وہی تو نہیں جو پہلے تھا، یعنی کہ توانائی کا شعبہ محدود پیمانے پر رکھا نہیں جا سکتا۔ اس کا معیشت کے ہر اینگل اور ہر شعبے سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور نکل آتا ہے۔ بین الاقوامی سطح کے اوپر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہونا شروع ہوا، پاکستانیوں کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ لیکن پھر اچھا ہوا، یہ اپنا صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کسی نہ کسی طریقے سے بھائی جنگ بندی کروا دی۔ اب معاملہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا ہمیں نہیں پتا، لیکن بات یہ چلو آخر میں سب کا بھلا ہی ہوا۔ اس سے پہلے ہندوستان کے منتیں کرنے پر پاکستان اور ہندوستان کی بھی صلح صفائی کروا دی، بھی اچھا کام ہو گیا۔ لیکن اب بات یہ کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے اضافے کی ہم نے توقع کی ہے۔ دیکھو سب لوگ پریشان بیٹھے، انکل آپ بھی پریشان ہیں، آپ تو گھر سے ہی نہیں نکلتے، آپ کا کہاں پیٹرول کا مسئلہ ہے۔ لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا شعبہ ہمارا صنعت کا شعبہ بھائی، انہوں نے یا تو توانائی خریدنی ہے یا توانائی پیدا کرنی ہے۔ اب ان کو مختلف اسپیکٹس جو ہیں انرجی کے، وہ کہیں نہ کہیں سے پنچ کرتے ہیں۔ اب کریں تو کیا کریں، پریشان ہیں۔ پاکستان کی پالیسیاں جو ہیں وہ ایک پینڈولم کی طرح ہلتی رہی ہیں۔ میرے بچپن کے اندر ہائیڈرو کاربن ڈیولپمنٹ کے نام سے ایک بہت بڑا ڈرامہ کھیلا گیا، بولا گیا پاکستان کے پاس اتنی قدرتی گیس ہے کہ 50,000 سال تک بھی استعمال، کیونکہ ہم لوگ چھوٹی بات تو کرتے نہیں نا، ہر بات بہت اونچی بہت بڑی، اتنی کہ وہ لطیفوں کی کتاب تھی نا کہ ہمارے دادا جی جو ہیں ان کا گھر اتنا بڑا تھا کہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے موٹر سائیکل میں جاتے تھے، ہے نا۔ پھر اس کے بعد دادا جی کے کزن کھو گئے، وہ ہماری جوانی میں ملے ہمیں۔ تو اس طرح کی مطلب دور دور پھینکنے والی باتیں، 50,000 سال تک گیس ختم نہیں ہوگی۔ وہ 50,000 سال والی گیس جو تھی وہ 5-10 سال میں ہی ختم ہو گئی۔ پھر گاڑیوں کی CNG سے بھی دشمنی شروع ہو گئی۔ تو بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور تھوڑا سا آج ٹیکسٹائل شعبے کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اور آج ہمارے بڑے ہائی فائی مہمان ہوں گے، جناب آصف انعام صاحب جو کہ نائب صدر FPC ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سابق صدر ایپٹما بھی رہے ہیں۔ ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو۔ شکریہ بہت۔ اب بیسک جو ایشو اور چیلنج ہے وہ یہ ہے آصف انعام صاحب کے توانائی کے شعبے میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ آپ ایک محقق بھی ہیں، ویسے عموماً کاروبار کے لوگ کاروبار ہی کرتے ہیں، لیکن آپ کیونکہ محقق بن گئے، مجبوری سے بنے یا حالات نے بنا دیا آپ کو مجھے نہیں پتا، بٹ what does your research reveal? Where do we stand on energy from a holistic approach as compared to where we were last year? جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے انرجی تو جب چاہیے ہو جب صنعت چل رہی ہو، تو اتفاق کی بات ہے کہ 2-3 سال سے اور خاص طور پہ لاسٹ ایئر سے ایک ایسی بڑی چینج آئی EFS کی، جس سے ٹیکسٹائل، اسپننگ، ویونگ، اب ویونگ والے بھی اسی سٹیج میں داخل ہو گئے۔ اس اسکیم کے تحت جو ہے وہ غیر ملکی چیزوں کو جو ہے وہ ویلکم، اور ریڈ کارپیٹ، ڈیوٹی فری، سیل ٹیکس فری، سب کچھ فری، اور جو لوکل پروڈکٹ ہے وہ ہر قسم کے عطاب کا شکار ہیں کہ جی آپ سیل ٹیکس دے کے ریفنڈ دیں۔ حالانکہ سیم ہی ایک ایکسپورٹر ہے، وہ لوکل سے خریدے تو اس کو ریفنڈ لینا ہے، باہر سے خریدے تو ریفنڈ نہیں لینا۔ تو وہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ ہماری صنعت بند کرنے کا موجب بنا، اور لاسز کا۔ دوسرے پھر اس میں آ گئے کہ جی کسی کے ذہن میں آیا کہ جی میں فائن کاؤنٹ منگا لیتا ہوں۔ نہیں، ایک منٹ آپ ذرا انٹرپٹ کروں گا۔ دیکھیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں پچھلے 2-3 ہفتے سے آپ سارے ٹاپ پروگرامز پہ آ رہے ہیں، یہ EFS کے آپ ویری کیوں ہیں؟ اس کے اتنے مخالف کیوں ہیں؟ اب تو کچھ بزنس مین آپ کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں مباحثے سے، بولے بھائی اب یہ پھر آ گیا، یہ EFS کے خلاف کچھ بول کے جائے گا، ہماری دیہڑیاں ختم کروائے گا۔ EFS سے کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ جی EFS سے ایک تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جی اگر آپ بھی میرے بائر ہوں اور آپ کو باہر سے ڈیوٹی فری، سیل ٹیکس فری مال مل رہا ہو تو آپ بھی نہیں خریدیں گے مجھ سے۔ تو ڈومیسٹک انڈسٹری کو ایک اچھوت اور انٹچیبل بنا کے رکھ دیا۔ یہ تو ہوا جینون بائر کے لیے۔ پھر ایک بہت بڑے اس میں کاریگر لوگ کود گئے جنہوں نے کیا کہ 60، 80، 120 لوکل کا ہر آئٹم جو ہے وہ اس میں منگایا، لوکل میں بیچا، پھر لوکل سے کچے میں ہی، یعنی مس یوز تھا یہ۔ نہیں، یہ ٹرپل منی لانڈرنگ ہوئی۔ پہلے تو آپ نے مال منگایا، فائن کاؤنٹ، اس کو بازار میں بیچا گول مٹول کر کے،
وہ لانڈرنگ ہو گئی. پھر اس کے بعد اسے کپڑا خریدا کچے میں پیریلل اکاؤنٹنگ کا, وہ لانڈرنگ ہو گئی. اس کے بعد کسٹم نے مس ڈکلیئر کیا کہ یہ 80 سنگل یا 90 سنگل یا 120 سنگل کی پروڈکٹ جا رہی ہے, جبکہ وہ تھی 30 کی یا 20 کی. تو یہ جب 3 دفعہ یہ ہو سکے پھر وہ مال باہر گیا, تو اس نے جو ہے وہ بہت بڑا ڈیمیج کیا. اب ہوتا یہ ہے کہ ٹیکسٹائل اسپننگ اس بری طرح تباہ ہو گئی کہ اب آپ کا آج آپ وہاں چلے جائیں, اگر فیصل آباد جہاں یہ مال چلتا ہے وہاں سارا ہی چائنیز مال ہو گیا, وچ از امپاسبل. اب پورا پاکستان چل رہا ہے اور ملک میں امپورٹ یا مینوفیکچرنگ نہیں ہے, یہ تو ہو نہیں سکتا. تو اب انہوں نے گریجویشن کی کپڑے کی طرف, تو اب ماشاءاللہ 14, 15, 20 کروڑ ایک آدمی نے لوکل کپڑا منگانا شروع کیا ہے, جس کو وہ جیسے یان ایڈجسٹ کرتا تھا وہ ایکسپورٹ. اس میں خوش آئین بات یہ ہے کہ یان مانے دھاگا, جی یان دھاگا, اور پھر کپڑا بھی اب آ گیا نا, گرے کلوتھ بھی بہت بڑی تعداد میں آ رہا ہے. گریجویشن ہو گئے, انہوں نے کہا جی یہ نہ ہو کہ مطلب پورا پاکستان میں, جیسے ڈائز اینڈ کیمیکل ہے, ڈائز کیمیکل کا تو ڈیوٹی کا ریٹ بھی دینا بیکار ہے, کیونکہ سارا ای ایف ایس کا چوری کا بکتا ہے میجورٹی. یعنی پاکستان کی جو ڈائز اینڈ کیمیکل کی ایکسپورٹ ہے وہ اب نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے, ڈیوٹی پیڈ, سب ای ایف ایس سے بکتا ہے. کاغذ, گتا, موم, پلاسٹک, جو مرضی منگا لو, آپ کو جو چیز کی ضرورت ہو آپ جا کے ای ایف ایس کا سودا ان دو پیراللز کو آپ کلیئر کریں. جی آپ نے جیسے بیان کیا ای ایف ایس کے ڈس ایڈوانٹیجز, مس یوزز, لوپ ہولز ان دا سسٹم, لیکن ایک بہت بڑی پیرالل لابی ہے, آپ پتا ہوگا, جو بہت ووکل ہے, بینر بھی لگا دیتے ہیں وہ لگائیں. وہ نہیں, وہ کہہ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, 2005 میں سیل ٹیکس 0 ریٹ ہوا تھا, اس سے پاکستان کتنا خوشحال ہوا, کتنی ترقی ہوئی. ہم ایک سے مطلب جو 5 ارب کا بیریئر توڑ کے ہم 12-14 پہ جو بھی پہنچے, اسی پیریڈ میں پہنچے. اس زمانے میں جو سیل ٹیکس, بٹ the big guns benefited نا, ان کا کہنا یہ تھا these big guns are taking advantage, what about us, we are not competitive anymore. انہوں نے کہا give us an edge, وہ کیا کہتے ہیں اسے گولف میں, ہینڈی کیپ, اچھا give us a ہینڈی کیپ. تو نہیں, اگر ہینڈی کیپ کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ کو چوری کی اجازت دے دیں, تو پھر اس کو آفیشیل کریں کہ بھئی ہر شخص جو ایکسپورٹ کرتا ہے وہ 20% جو ہے وہ ڈیوٹی فری منگا کے لوکل بھیج دے. پھر مطلب وائی فیو پیپل بینیفٹ. دیکھیں نا, دیر آر پیپل, 40-50% لوگ تو ایسے ہیں جو سیدھا کام کر رہے ہیں نا, وہ صرف سیل ٹیکس نہ ہونے کی وجہ سے. اچھا, لیکن وہ جب جیسے آپ پروز اینڈ کونس کے اندر وہ پروز گنواتے ہیں, چلے میں ان کی آرگومنٹ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں اس سے ہماری ویلیو ایڈڈ انڈسٹری بہت زیادہ بینیفٹ کرتی ہے, کیونکہ ماضی کے اندر وہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ جو صرف ایک دور تھا, یعنی یونیفارمٹی کے ساتھ سب کو ڈیل کیا جا رہا تھا, وہ تھوڑا پرابلمیٹک تھا. اب ہم تھوڑے بہتر پوزیشن کے اوپر آ گئے ہیں, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ their numbers have also improved. ان کا کہنا یہ ہے کہ their numbers have they shown you the numbers, they usually say that our numbers, وہ کہہ رہے ہیں we are above the water now. نہیں, وہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. جو جب ہم ای یو کی کنسیشنز لے رہے تھے, اچھا, تو میرے خیال میں ہر قسم کا جو پروپوزل تھا کہ جی جو گھٹیا قسم کی بھی, مطلب یعنی کوئی جو ہمارے مطلب ایسے لا میں چینجز جو ہمارے قرآن کے خلاف ہے, وہ لوگ اس تک کے لیے تیار تھے کہ اس کو بھی کرا دیا جائے آئین کا حصہ. تو میں نے کہا نہیں, یہ دیکھیں ہاں بڑے ایموشنل ہو گئے. دیکھ کیپٹل پنشمنٹ آپ ورڈ یوز کیا, آپ دیکھیں وہ بول رہے ہیں. اور بھی تھا اس میں, وہ میرج ویرج بہت سارا, مطلب اٹس اے ویری ڈفرینٹ اسکوپ نا. تو میں نے ان کو پولائٹلی سمجھایا کہ بھئی آپ قانون سازی وغیرہ نہ کریں, آپ چلو آپ کیپٹل پنشمنٹ نہیں دے رہے, آپ وہ ایک انڈیویجول فیل ہے نا, بٹ ٹو ہیو اے لا اگینسٹ یور اون, ہمارا تو پہلا کانسٹیٹیوشن کا پہلا ورڈ ہی ہے. تو وہ انہوں نے کہا تمہیں اندازہ نہیں ہے کتنا بڑا گیم چینج ہے, تم وہ تو کتنا بڑا, ایکسکیوز می, کتنا بڑا گیم چینجر تھا نمبرز. اس میں یہاں تک میں نے سنا کہ بھئی مجھ جیسے لوگ وہاں ایپٹما میں آ گئے, تو یہ پتہ نہیں آئے کیسے ہیں ہم لوگ. اچھا, چلو بہرحال, اب اس وقت لیکن نمبرز کتنے بڑے ہمارے, اس وقت 14 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ, ٹھیک ہے, نیٹ پاکستان کی جو بھی ایکسپورٹ ہوتی تھی ایکسپورٹ ہی ہوتی تھی. یہ سب کاٹن کی فصل کم ہوئی, فصل کاٹن آ گئی, نہیں تو نہیں جناب. اب 12-13 رہ گئی ہے. 18 کروڑ کی آبادی 24 کروڑ, ایکسپورٹ بس پلس کے باوجود. وہ تو پلس تھوڑی ہے, تو شعبے بازی ہے نا. نہیں, ہمیں کہا گیا تھا ہمیں مارکیٹ ایکسیس مل جائے گا, پتہ نہیں کتنی بڑی پروڈکٹ لسٹ ہمیں تھما دی گئی تھی, بولا اس سب کے اندر آپ کو پلس ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پہلا اس وقت لارجسٹ فائر ورکس ہوئے تھے, آپ کو یاد ہوگا فائر ورکس ہوئے, تو اس دن بھی میں نے آپ کو بلایا تھا, آپ بھول گئے ہیں. اس دن بھی میں نے آپ کو بلایا تھا, مبارک دی تھی, آپ تب بھی جو تھے وہ بالکل خوش نہیں ہوئے. نہیں, اس کی وجہ دیکھیے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب ایک آدمی ایک کنٹینر میں 50 لاکھ چوری کر لیتا ہے, تو جب وہ 50-100 کنٹینر کر لیتا ہے نا, تو اس کا حلال کا کوئی کام اسے ہو ہی نہیں سکتا. وہ فیکٹریاں بند کرتا ہوا پایا جائے گا کہ جی میں
اس کا سارا فوکس ہی یہی ہوگا کہ جی میں کس طرح اور مطلب یہ میں چوری کا نہیں سائیکل بٹ چلاؤں. ور دے انٹینشنلی ڈوئنگ اٹ اور ور دے جسٹ ٹیکنگ بینیفٹ آف دا لوپ ہول؟ نہیں لوپ ہول نہیں ہے نا, اٹ از اے بلیک کالر کرائم, وائٹ That کالر means بھی your نہیں. declaration or what you are مطلب saying آپ is کسٹم پہ مس ڈکلیریشن کرنا یا منگا کے آپ نے اس کو لوکل میں کچے میں بھیج دینا, اس کی جگہ کوئی اور چیز سبسٹیٹیوٹ کرنا, اس کے بعد جو ہے وہ اس کو کسٹم میں مس ڈکلیئر کرنا, تو یہ تو مطلب وائٹ کالر کرائم نہیں ہے, دس از اے بلیک کالر کرائم. ایگریگیٹ کے اندر بہت بڑا پروفٹ ہو مطلب نہیں ایگریگیٹ نہیں, وہ بھی وہ نکال لیتے ہیں, وہ کمپنی میں تھوڑی چھوڑیں گے. بہرحال مطلب مختلف لوگ مختلف طریقے سے کر رہے ہیں, تو یہ اب بہرحال بجٹ میں ہوا ہے کہ لیکن دیکھیں اس میں دیکھیں دو چیزیں ہوئی نا, یو ویمننٹلی اپوز اینڈ دے آر سو ایموشنلی ان فیور آف اٹ. دو پیرلز آ گئے نا, آئے کہ نہیں آئے آپ یہ مجھے بتائیں. ایک آرگومنٹ ہے, میں آپ سے ایک اچھا, آرگومنٹ لیتا ہوں. دی ادر ڈے آئی سو سم پیپل ان اے پینل اینڈ آئی سو یو ایز ویل, سم بڑے پاورفل بزنس مین بھی تھے اس میں جن کا بھی پروفیشن اس سے ریلیٹڈ تھا, پر انہوں نے آپ سے اس ٹاپک پہ اسپیکٹ پہ آرگو نہیں کیا. اس کی وجہ کیا نہیں آرگو, دیکھو آپ لگے رہے, وہ نہیں بولے, انہوں نے کہا خاموش رہے. اس کی وجہ جو وہ پینل تھا نا, اس میں سے کم از کم ایک آدمی تو انتہائی نوبل ہے, وہ یہ کام ہی نہیں کرا تو اس کو کیا فرق ان کا پڑتا ہے. تعلق نہیں ہے نا سر اس فیلڈ سے. نہیں وہ کا بہت بڑا تعلق ہے ٹیکسٹائل سے, از پروبیبلی ون آف دا لارجسٹ ٹیکسٹائل وہ. اور جو آدمی کانا ہو وہ ویسے ہی آرگیو نہیں کرتا کہ بھئی بحث نہ چھڑ جائے. تو اب بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ حکومت نے جو ہے وہ اب اعلان کرا ہے, اب ہمیں ایس آر او کے منتظر ہیں کہ کب آ جائے, کب سے یہ لاگو ہو اور ہم اس مسئلے سے نکلیں, آگے بڑھیں. جہاں تک باقی چیزوں کا تعلق ہے, دیکھیے 46 روپے کی بجلی 30 روپے ہوگی, تو ٹھیک ہے. مجھ سے کسی نے کہا کہ جی آپ فیل ہو گئے فیڈریشن میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی, کہ جی 25 روپے کہا تھا وہ نہیں ہوئی. ہاں یہ تو ہے, بس میں کہا بھائی میں فیل ہی ہو گیا, بس اب 46 کی 30 ہو گئی, کام جاری ہے. مگر 25 نہیں 9 سینٹ پہ بات ہوئی تھی. آپ پلیز ٹاک, میں پاکستانی کرنسی میں آپ کمپریہنڈ نہیں کر سکتا, بزنس مینوں نے مجھے یو ایس ڈی میں ڈال دیا ہے. چلے وہ واٹ ایور یو ایس ڈی, وہ 9 سینٹ ہے, اس کا بھی کام ہو رہا ہے, اس میں بھی نہیں. پھر 11 پہ بات ہوئی, پھر آپ لوگوں نے کہا 9 نہیں 11. بھئی آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو انرجی ہے وہ خاصی حد تک جو ہے وہ مطلب اس میں 2-3 سینٹ کا ہی فرق رہ گیا نا. تو پہلے تو 20 سینٹ 18 سینٹ تو قیامت تھی نا. تو اب اس کے اندر جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ کہ ملک میں انڈسٹری کی گروتھ نہیں ہو رہی, بلکہ کنیکشن کی کانٹریکشن ہو رہی ہے انرجی کنزمپشن کی. یہ جو ہے یہ ایک خراب سائن ہے. تو اس وقت ہمیں اس طرح کرنا چاہیے کہ کسی طریقے سے ہماری انڈسٹریل گروتھ جو ہے کنزمپشن وہ اسٹیمولیٹ ہو, جس کے بہت سارے فیکٹر ہیں, آپ نے اس پروگرام میں دیکھا ہی ہوگا, اس کو ریپیٹ کرنے کا فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں. تو وہ کوئی اس قسم کی ہو جو میرے خیال میں ای ایف ایس ہونے سے 600-700 میگا واٹ واپس سسٹم میں آ جائے گا. یہ دیکھو یہاں پر بھی ای ایف ایس سر, یہ بند ہی اسی وجہ سے ہوا. دیکھیں آپ انڈائریکٹلی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ای ایف ایس کو جو ٹارگٹ کر رہے ہیں دیٹس این انڈائریکٹ, یعنی بلا واسطہ قسم کی کنیکشن کریٹ کر رہے ہیں. اٹس ناٹ اے ڈائریکٹ کنیکشن. نہیں یہ نہیں ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی سنتھیٹک فلامنٹ کی کتنی ایکسپورٹ ہے پاکستان میں؟ میجر ہے نا. تو ابھی فلپائن پہ ڈمپنگ ڈیوٹی لگی ہے, ان صاحب نے جن کو اعتراض ہے ای ایف ایس پہ صرف سیل ٹیکس ریفنڈیبل لینے پہ, انہوں نے کوئی احتجاج رجسٹر کرایا مقامی صنعت کے لیے. بیسیکلی اے سنتھیٹک پروڈکٹ جس کے متعلق یہ بات کر رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ میں لوکل کپڑا لے کے گارمنٹ ایکسپورٹ کروں تو میں ڈمپنگ ڈیوٹی وغیرہ جس کا کوئی ریبیٹ نہیں ہے تو وہ میں کیسے پاس آن کروں؟ تو میں کپڑا ہی منگاؤں, تو میں کپڑا منگاؤں تو میں اتنا بڑا ہوں کہ میں کپڑا منگاؤں. تو وہ تمام جو چین ہے, آپ دیکھیں کہ پاکستان کا جو کاٹن کا یوز ہے وہ 80% ہے. دنیا میں اب ریورس ہو گیا. دنیا میں جو ٹوٹل کنزمپشن ہے کاٹن کی وہ 26 یا 28% آف مکس ہے, باقی سارے آپ دوسرے فائبروں میں جا چکے ہیں. اچھا, جسٹ فار مائی اون انفارمیشن اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی, اب جب آپ نے یہ ایشو اٹھائی دی ہے, ٹیکسٹائل سیکٹر کس حد تک ریلائنٹ ہے سنتھیٹک پروڈکٹس کے اوپر ورسز نیچرل؟ میں نے عرض آپ کو کیا کہ دنیا میں اب 26 سے 28% کاٹن کا یوز پاکستان دنیا میں. پاکستان میں 80 ہے, 80 پلس ہے. ہم دنیا سے وے آؤٹ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں سنتھیٹک والے ہیں انہوں نے انڈسٹری کو پروان چڑھنے ہی نہیں دیا. ہمیشہ ڈیوٹی ڈمپنگ رہی اور کبھی سرپلس کریٹ نہیں کیا. سرپلس کریٹ کرتے تو وہ آتے پہاڑ کے نیچے, ان کا بھی پھر ای ایف ایس اور اس میں اشر ہوتا.
ابھی تو آرام سے بیٹھے ہیں کہ جی ملک میں ضرورت 100 ہے. اگلے دن انہوں نے اسیسمنٹ کی کہ پاکستان کے اندر اس فیلڈ کا سکوپ اور فوکس اتنا کم ہے کہ اس میں شرنکیج زیادہ ہے اور انٹرنیشنل انویسٹرز جو آئے تھے وہ تک جو ہے ریکنسیڈر کر رہے ہیں اپنے ڈیسیشنز کو. نہیں اس کی وجہ ہے کہ جو انٹرنیشنل انویسٹر نے پلانٹ لگایا تھا وہ ابسولوٹ ہو گیا. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں میجر ٹیکنالوجیکل چینج آئی ہے. جو ان کا پروسیس ہے وہ 50 میگا واٹ بجلی لیتا ہے اس سائز آف پلانٹ پہ. تو اب ٹیکنالوجی جو ہے وہ لیپس اینڈ باؤنڈز آگے بڑھ چکی ہے ناظرین. اب اس کے اندر جو نیا پلانٹ ہے وہ 50 واپس دیتا ہے, فری میں چلتا ہے اور دیتا ہے. تو وہ تقریباً آدھی کاسٹ آف پروڈکشن نئے پلانٹ کی ہے. تو انہوں نے اب وہ جو چاہے مرضی کہیں بیسیکلی تو وہ انہوں نے کوئی ماڈرنائز نہیں کیا, کوئی ری انویسٹ نہیں کیا, وہ پلانٹ ہی فیل ہو گیا, ٹیکنالوجی فیل ہو گئی. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس گفتگو جاری رکھیں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آصف انعام صاحب بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے, بہت ساری چیزوں پر انہوں نے ہائی لائٹ کی ہے. ظاہری بات ہے میں آج کل ان کی سوئی معذرت کے ساتھ ای ایف ایس پہ اٹکی ہوئی ہے اور انہوں نے سوچ لیا ہے کہ جب تک یہ ای ایف ایس ختم نہیں کروائیں گے یہ اس موضوع کو چھوڑیں گے نہیں. تو وہ انرجی یعنی گھر پہ بجلی کا بھی آ رہا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ای ایف ایس کی وجہ سے, اور انہوں نے اس کو کافی حد تک جسٹیفائی کرنے کی کوشش بھی کی. لیکن یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کا پہلی بات پر آؤں گا. جو آپ نے پہلی بات کی میں نے اس وقت آپ سے اس کا آنسر نہیں لیا. آپ نے کہا دیکھیں یہ کنزمپشن آف انرجی جو ہے اٹ از ریلائنٹ آن بزنس ایکٹیویٹی. آپ نے کہا بزنس ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی. تاہم بہت ساری بزنس کمیونٹی کے لوگ یہ کلیم کرتے رہے کہ پاکستان کی جو بزنس ایکٹیویٹی ہے وہ لاسٹ ایئر, یا بہت بڑے ٹال کلیمز بھی کیے کہ 2 سال سے بڑھ گئی. بٹ فیکچولی اسپیکنگ آئی تھنک کہ مجھے اور آپ کو اس بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. اکنامک سروے واز اے ٹیسٹمنٹ ٹو دا فیکٹ کہ ایسا نہیں ہے. پر اگر ایسا نہیں ہے تو لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دا ڈیبیٹ کہ ایسا کیوں نہیں ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اکنامک ایکٹیویٹی کو فاسٹ کرنا کریں گے کیسے, ورنہ اگلا اکنامک سروے بھی اسی طرح کا ہوگا. یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں میں نے جو اکنامک ایکٹیویٹی کی بات کی تھی وہ بجلی کی کنزمپشن کے حساب سے کی. اس میں 2 فیکٹر ہیں. ایک تو فیکٹر سولر کا بھی ہے, آلٹرنیٹ انرجی مہنگی ہونے کی وجہ سے ہر شخص نے ہر چیز جو وہ کر سکتا تھا وہ اس نے کی ہے, تو یہ ایک فیکٹر بھی ہے. مگر اگر آپ پیک پاور دیکھیں کہ جو مطلب جیسے شام کو ہے جب سولر ختم ہو چکا ہوتا ہے اس میں بھی کنسیڈریبل ڈکلائن آئے ہوئے ہیں. آئی تھنک سو دیٹ واز ریلیٹڈ ٹو لارج انڈسٹریل لے آفس وچ ہیز ہیپنڈ آئدر وی لائک اٹ اور ناٹ. اب وہ کہیں اور بنے ہوں, آپ کا نیٹ کم ہو, ایک بند ہو گیا یا 2 بند ہوئے, ایک پیدا ہو گیا تو نیٹ ایک ہی گیا. تو اور نہیں اس میں آپ مجھے ایکسپلین کریں نا. دیکھیں کانکریٹ آنسر نیڈس ٹو بی دیئر. کیا پرانے پلیئرز نئے بزنس سے ریپلیس ہو گئے جیسے بہت سارے ممالک میں ہوتا ہے؟ بھی ایک بزنس نہیں چل رہی دوسری آ گئی جو کہ زیادہ انرجی ایفیشینٹ تھی, یہ والی کم انرجی میں وہی کام کر رہی ہے. یہ نہیں ہوا نا. آپ کا این بلاک جو ہے وہ کم ہوا ہے, مگر اس کے جو فیکٹر تھے وہ یہ تھے کہ 46 روپے کی بجلی ہو گئی تھی, یہ تمام چیزیں وہ ایڈریس ہو گئے. میں تو اب تقریباً اب یہ ہے کہ جو آپ کا میکرو ہے ٹھیک ہے 5 روپے بجلی کم ہونی چاہیے, 24% انٹرسٹ ریٹ تھے وہ اب 12% آ گئے, تو اب گروتھ نظر آنی چاہیے. میں اب یہی غور کر رہا ہوں کہ بھئی اب یہ مطلب ہم لوگ اب گروتھ کیوں نہیں آ رہی. 3 مہینے میں گروتھ آ جاتی نا. انٹرسٹ ریٹ تو پہلے گر گیا, ابھی تو کافی عرصے سے ہم نے روک کے رکھا ہوا ہے. تو دکھاتے ہیں نا اکنامک سروے کے اندر کہ بھائی یہ ہوا, یہ 3 کے بعد ہم نے یہ کر کے دکھا دیا. یہ بات تو نہیں کی گئی اس میں کہ یہ گرا اور اس کے بعد یہ ہو گیا. سروے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, اس نے آپ کو چیک کر کے بتا دیا. مطلب سروے تو اس جسٹ سروے نا, جیسے ڈاکٹر کے جانے سے پہلے بلڈ پریشر وغیرہ چیک ہوتا ہے وہ ہے, باقی تو ڈاکٹر نے علاج کرنا. بیسیکلی ہمارا جو اب میکرو پکچر ہے, اب ٹیکس ریٹ ہے. دیکھیے ٹیکس ریٹ کا یقیناً بہت زیادہ ہے, کارپوریٹ ریٹ بہت ڈریسٹیکلی کم ہونا چاہیے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. نہیں ویٹ دیکھیں اس کے مطلب یہ آئی بی ویری اسٹریٹ فارورڈ وتھ پالیسی میکر یہ کہے گا کہ یہ انٹرسٹ ریٹ میں ڈکلائن کی گروتھ نہیں آئی. دیکھیں نا پالیسی میکر یہ کہے گا, دیکھیں وہ تو آپ اور میں سوچتے ہیں نا اس طرح سے. پالیسی میکر تو
बस ड्राइंग बोर्ड पे बैठा होता है, वो कहता है जी इंटरेस्ट रेट कम किया कोई फर्क नहीं पड़ा, इंटरेस्ट रेट आगे कम करो ना करो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई और रीजन होना चाहिए, कोई और रीजन होगा ना, कोई और कर लें ना। तो क्या देखिए जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए इसीलिए गए थे इकोनॉमिक एक्टिविटी कम करने के लिए, यस। ठीक है, उसमें फिर वही अगेन जो आपने कह रहे हैं कि मेरा मरगूब वो ड्राइंग बोर्ड पे था ना, IMF वालों ने कहा कि ड्राइंग बोर्ड पे आप लोगों का इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, मैं वो आ गया। फिर उसके बाद जो टेक्सटाइल में रोलर फेर दिया वो उसने फिर उसके बाद जो अब ये ना कह देना EFS, क्योंकि मुझे लग रहा है आप यही कहने वाले मैंने हैं। इसीलिए कहा ना, जिसने रोलर फेर दिया उसने फेर दिया। फिर उसके बाद आप देखें कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ वगैरह भी कम है, वो भी टैक्सेशन से खास। तो आप सारे सेक्टर की नहीं, बट दैट इज ऑन योर इंसिस्टेंस। आप लोगों ने कहा कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए इम्पेडिमेंट है, हमारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं आती क्योंकि रियल एस्टेट की तरफ पैसा जाता है। अगर रियल एस्टेट के सेक्टर को, कंस्ट्रक्शन के सेक्टर को इतना ज़्यादा पैट्रोनाइज ना किया जाए तो ये पैसा चैनलों के इंडस्ट्री में आ जाएगा। ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, होना चाहिए था। अब बात समझ लें, हाँ। पहले मुझे बोलने ये इंडस्ट्री कितनी है परसेंट ऑफ GDP है? 13-14%, बस 1% हेयर देयर। वी इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूट 55% ऑफ नेशनल टैक्सेस। तो 15% से जब आप 50-55% टैक्स ले रहे हैं, इसका मतलब है आपने इंडस्ट्री से तकरीबन कोई 40% या 50% ऑफ देयर GDP टैक्स ले लिया। तो वो तो अब इससे ज़्यादा कर नहीं सकता। या तो आपके GDP का शेयर हो ना 40-50-60% इंडस्ट्री हो जाए, फिर ये चल जाएगा फार्मूला कि आपका 20% ऑफ डेट टू GDP भी पूरा, वो अपना टैक्स टू GDP भी पूरा हो जाएगा। जब आपकी इंडस्ट्री 15% है तो आप उसे 15 का 30 एक्सपेक्ट कर लें, आप 50 ऑलरेडी ले रहे हैं, उसमें मज़ीद टैक्सेशन नहीं हो सकती। मगर इस वक्त ऑनेस्टली कोई बंद फैक्ट्री इसलिए नहीं चल रही है, कोई फैक्ट्री इसलिए बंद नहीं हो रही कि इनकम टैक्स का रेट ज़्यादा है। देखिए इनकम टैक्स तो इनकम पे है, आप 100 रुपये कमाएंगे तो आप 50 रुपये या 40 रुपये दे देंगे ना, यही है। उसके लिए कोई फैक्ट्री बंद नहीं करता। अब जो फैक्ट्रियाँ बंद होती हैं वो इस वजह से होती हैं कि देयर आर एब्यूजिव टैक्सेस, कि जी आपने एक फैक्ट्री चलाई और आपको 1.25% टर्नओवर देना। चलिए 2 साल घाटा हुआ, 3 साल घाटा हुआ, लोग टर्नओवर भी जेब से ही फाइनेंस करेंगे ना, उसके बाद वो एडजस्टमेंट आगे प्रॉफिट होगा तो वो ले लें। पहले ये था 5 साल कि 5 साल में आप टर्नओवर को एडजस्ट कर लेंगे। एक तो उसूलन कम ही कर देना चाहिए था, वो भी नहीं किया। तो 5 साल था, फिर उसको 4 साल किया, फिर 3 साल किया, अब 2 साल कर दिया कि जी अगर आपने इस साल लॉस किया है तो 2 साल में अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपने जो वो लॉस किया था वो जब्त हो जाएगा। अच्छा, लेकिन एक चीज़, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज तो इसकी वजह से इम्पैक्ट नहीं होती या होती है, इसकी वजह से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री नहीं, वो गलत है। आप मुझे बताएं कि टैक्स, इनकम टैक्स से कोई जो है वो आदमी, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जब कोई डोमेस्टिक इंडस्ट्री काम बंद नहीं करेगी ड्यू टू के टैक्स का रेट जो है वो मेरा भी, देखिए ऐसे लोग भी थे कि जिनका 1% पे 100% टैक्स बन रहा था, ऐसे भी तो हैं जो जब आप 1% आदमी ले रहे हैं और किसी का प्रॉफिट ही 0.5 है तो वो तो आप पहले ही उससे पूरा टैक्स ले रहे थे क्योंकि वो रिफंडेबल तो नहीं था ना। तो इस तरह अब किसी आदमी का जो बहुत ज़्यादा था, फिर इसमें SME बड़े नुकसान में थे। SME 3-4 स्टेज पे टर्नओवर दे रहे थे तो उनका तो वैसे ही इफेक्टिव रेट 3-4% आ जाता था। तो ये तमाम पॉलिसीज़ जो है, चाहे वो ये इस किस्म का टैक्स हो, मैं इतने हाई टैक्सेशन के हक़ में नहीं हूँ, उसमें मेरे हिसाब से रिलीफ मिलनी चाहिए, बट इन अ टैक्स रेट ये जो बुक्स अकाउंट की एग्जम्पशंस और वो सब थी, उससे बहुत ख़राबियाँ पैदा हुई हैं। तो आपका कहने का मकसद ये है बुनियादी तौर पे कि ऐसे टैक्सेस जो कि इंट्रूसिव नेचर के हैं, बहुत ज़्यादा बिजनेसेस को बर्डन कर देते हैं, जो बर्डन देयर में भी रीजन। देखिए इनकम तो इनकम से ही हुई ना, तो देयर आर टैक्सेस के जो बिज़नेस को बर्डन कर देते हैं, एज के वो अगर 2 साल में किसी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाएगी। तो एक तो वो बंदा पहले ही मर रहा है कि जी मेरे पास लॉस है, उसके बाद आप कहें कि जो टर्नओवर है तुम जहाँ इतना लॉस कर रहे हो वहाँ ये भी लॉस कर लो, तो वो यूनिट्स जो है वो। अच्छा, मैंने बहुत सारे जो टैक्स के शोबे के एक्सपर्ट्स हैं उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा ये जैसे ये इनकम टैक्स है, फेयरली सिंपल टैक्स है, दुनिया भर के अंदर यही ज़्यादा अप्लाई होता है। ऐसे टैक्सेस जैसे कि एडवांस, टर्नओवर या इस तरह के जो टैक्सेस होते हैं ये इतने ज़्यादा मतलब बाहर के मालिक के अंदर इनको इतना फेवर नहीं किया जाता। उन्होंने कहा पाकिस्तान में थेफ्ट बहुत ज़्यादा है, मिसरिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम मजबूर हैं कि हम ये करें, क्योंकि हम ये
پریٹیکسٹ اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں کہ یہ چوری کر رہا ہے، اتنی چوری کر رہا ہے، اس کو ہم یہاں سے کور کر لیں. از اٹ کریکٹ اور آپ نے یہ ایزیوم کیا کہ جو شخص کاروبار کر رہا ہے وہ پروفٹ کر رہا ہے ورنہ کر کیوں رہا ہے؟ انڈسٹری میں یہ نہیں چلتا. دیکھیے آپ نے دیکھا کہ آپ کی امپورٹ میں ایف ٹی آر آئی، لوگوں نے کہا 3 دے دو 4 دے دو، لوگوں نے ایف ای آر کے چیئرمین کو جا کے مارا پیٹا بھی. آپ کو یاد ہوگا آج سے کوئی 7-8 سال پہلے ایک بزنس لیڈر 50-60 آدمی لے کے گئے، انہوں نے چیئرمین ایف ای آر کو ماں بہن کی گالیاں دے کے مارنے کی بھی پیٹنے کی بھی کوشش کی. تو اب اس میں کیا تھا کہ جی 100 روپے کی چیز، یہ ماضی کی بات بتا ہاں رہے ہیں. ماضی کی، 10 سال ہوگا. تو اس کے بعد اس میں کیا تھا کہ جی $100 ہم 100 روپے کی چیز منگا رہے ہیں، آپ 5 روپے لے لیں، اس سے زیادہ کیا ٹیکس آئے گا. اس میں جو سب سے بڑا لوپ ہول تھا وہ یہ تھا کہ وہ 100 روپے کی چیز کو لکھ کے ہی 10 روپے منگا لیتے تھے. تو 10 روپے پہ 5% دیتے تھے تو وہ 0.05% ٹیکس بن جاتا تھا. تو نہ انہوں نے ٹیکس دیا نہ اور کچھ کیا، بلکہ اس کے علاوہ بھی جو بہت ساری اسمگلنگ ہے ان کو کور مل گیا کہ سپریم کورٹ تک سے وہ کیس جیت گئے کہ جو چیز ایف ٹی آر میں کلیئر ہوئی ہے اس کی کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں مان لیں. اینڈ آف دا ڈے یہاں تک اس میں تو وہ ختم کرنا ضروری تھا. اینڈ آئی تھنک سو اباؤٹ 6-7 سال پہلے بڑا بولڈ اسٹیپ لیا. یہ میرے حساب سے ایسی چیز تھی جو ختم ہونے کا امکان بہت کم تھا، تو وہ بہت بڑی ختم ہوئی. مگر اس نے جو ڈیمیجز لوکل انڈسٹری کو کرے ہیں وہ تمام آپ کو دیکھنے پڑیں گے. اچھا، میں اگلے دن ایک بین الاقوامی رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے وہ سفر اس لیے کر رہا ہے کیونکہ یہ کنٹری سینٹرک پرابلم ہے. انہوں نے کہا یہ کنٹری سینٹرک پرابلم نہیں ہے، بلکہ ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر مارکیٹس کے اندر کنزمپشن پیٹرنز بھی چینج ہو گئے ہیں. پہلے انفلیشن اتنی نہیں تھی، اب انفلیشن زیادہ ہو گئی ہے. پہلے پرچیزنگ پاور زیادہ تھی ڈیولپڈ کنٹریز کی، بالخصوص یورپین ریجن کی اور نارتھ امریکہ ریجن کی. ان کی پرچیزنگ پاور کی وجہ سے ان کی ڈیمانڈ بھی زیادہ تھی. سو یہ ایک گلوبل مارکیٹ فینومینا ہے، یہ کوئی کنٹری سینٹرک پرابلم نہیں ہے. نہیں، یہ غلط ہے نا. آپ ڈیٹا دیکھ لیں نا سارا. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہاں پہ نامنل کنزمپشن کم ہوئی ہے، وہ بھی بہت زیادہ نہیں ہوئی، نامنل ہوئی ہے. تو اس کے سامنے آپ دیکھیں کہ چائنا میں بہت بڑا اس سے وہ ہائی لیول کی پروڈکٹ کی طرف جا رہے ہیں. انہوں نے بہت سارے ٹیکسٹائل کے کام چھوڑ بھی دیے ہیں، تو وہ آپ کو ویکیوم وہاں سے کور ہوا ہے. تو اگر آپ جنرلی دیکھیں تو تمام ملکوں کے جو ٹیکسٹائل کے ہیں سوائے ایک میرے خیال میں چائنا اور ویتنام کے، سب کے بہت زیادہ ایکسٹراڈنری پازیٹیو ہے. ہم سے کچھ بہتر ہی ہیں. اور تو ہم نے تھوڑی بہت جو بھی کی، نہیں ہمارا تو کیک ہی بہت چھوٹا تھا نا. نہیں ہمارا تو اس میں سے آپ 2 سلائس لے بھی لیں تو کیا فائدہ ہے. بڑے کیکوں کی بات کر رہا ہوں. ہاں جی. تو دوسرے پھر اگین وہی بات ہے کہ اگر آپ 50 لاکھ کنٹینر بنائیں تو آپ سے کوئی گارمنٹ فیکٹری چلنی نہیں ہے. بند ہی کریں گے آپ، جی میں کیا فائدہ. نہیں دیکھیں آپ، کیونکہ اب دوبارہ مجھے اسی موضوع پر لا رہے ہیں اپنے پسندیدہ موضوع پہ. میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں. نہیں لا وہیں رہے نا، میں آپ کو کہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیے کہ میں نے آپ کو ای یو کی مثال دی کہ پاکستان کی $14 بلین ایکسپورٹ تھی. ای یو ہوا، لوگوں نے خوشی کے آتش بازی کی، گھنگرو توڑ دیے خوشی کے مارے. اس کے بعد کیا ہے، آج ہماری نیٹ ایکسپورٹ 14 بلین نہیں ہے. تو ہم ایز اے پرائیویٹ سیکٹر بھی خالی یہ دیکھیں کہ بھئی ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے، آج آپ کی ٹاپ ڈیسٹینیشن یورپ نہیں ہے. ٹھیک، اس کا مطلب ہے یورپ آپ کی ٹاپ ڈیسٹینیشن نہیں ہے، آپ کی سیکنڈ ڈیسٹینیشن بھی نہیں ہے، آپ کی تھرڈ ڈیسٹینیشن بھی نہیں ہے، آپ کی 4th سے یو کے کنٹری شروع ہوتے ہیں. یہ مجھے آپ بتا دیں کہ اس سارے کنسیشن کا ہوا کیا، ہم نے کیا کیپٹلائز کیا اور کون جواب دے اس کا پرائیویٹ سیکٹر سے بھی. دیکھیں ہم ہر چیز حکومت کو تو نہیں کر سکتے. آپ نے لوگوں کو اعزازات دیے ہیں، آپ کو پتہ ہے، یہ نیگوشیٹ کرنے کے لیے یو جی ایس پی پلس کے. میں اب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دا ڈیٹیل. آپ نے لوگوں کو اعزازات دیے ہیں. یہ دیکھ لیں نا، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ جو ہم نے 10 برس 12 برس ضائع کر دیے اور ہم اس میں پیچھے رہ گئے، کم از کم آگے 10 سال تو پیچھے نہ رہے نا. دیکھیں یہ تنقید برائے وہ نہیں ہو رہی کہ جی آپ کسی کو پکڑیں کسی سے پوچھیں. یہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ بھئی ہم وہ غلطیوں کو دیکھیں، اس سے سیکھیں اور آگے ٹھیک کریں کام. اس کے تو یہ پازیٹیو اپروچ سے میں بات کر رہا ہوں. اور یہ میجر باتیں پازیٹیو اپروچ سے ہی ہوتی ہیں کہ اس کو آگے تو ٹھیک کریں. آپ نے بجلی میں بھی دیکھا نا، اللہ کا شکر ہے ٹائم زیادہ لگا. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ غلطیاں جتنے جلدی ٹھیک ہوں گی اتنا آپ کا جو ہے. نہیں لیکن وہ تو بہت ہی نازک معاملہ ہے، نازک صورتحال ہے بجلی والی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی لمحہ، وی ہیو جسٹ فاؤنڈ آؤٹ the world is a very odd place and anything can happen at any time.
وہ تو بالکل ڈائنامک ایک دن میں چینج ہو سکتا ہے. اس بارے میں بھی بات کرتا ہوں اور پھر سمرائز بھی کرتا ہوں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جناب آصف انعام صاحب کے ساتھ بات ہو رہی ہے اور میرے خیال سے کافی موضوعات آج کور ہو گئے, لیکن ایک موضوع جو بار بار زیر بحث آیا وہ پھر ای ایف ایس والا آیا, اور انہوں نے کہا کہ جیسے یہ کیا کہتے ہیں ایکیلیز ہیل بن گئی ہے پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے اندر. تو اب وہ ظاہری بات ہے بہت سارے لوگ ان کے ساتھی اور ان کی فریٹرنٹی کے لوگ ان سے ناراض بھی ہوں گے, کیونکہ یہ اس ایسپیکٹ کو انہوں نے لیا ہے کہ یہ کور کریں گے جہاں جا رہے ہیں یہ ای ایف ایس کی بات ضرور کر رہے ہیں. لیکن میں تھوڑا سا معذرت کے تھوڑا سا چینج کروں گا اس پہ. اکنامک آؤٹ لک, بالکل فیئر اکنامک آؤٹ لک پاکستان کی آپ کو مجھے دینی پڑے گی ان لائٹ آف, دیکھیں دو میں آپ کے سامنے چیزیں رکھوں گا ان لائٹ آف, کیونکہ ان چیزوں کے اوپر آپ بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں. جیو اسٹریٹجک سچویشن, پاکستان انڈیا ایسکلیشن اینڈ مڈل ایسٹ ٹینشن, یہ دونوں بہت ضروری ہیں. جی دیکھیں خیر میں اس میں کوئی ایکسپرٹ تو نہیں ہوں. اس میں ہم نے جو دیکھا کہ ہمارا جو پڑوسی ملک اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا اور جیو اسٹریٹجک پلیئر کہتا تھا, وہ خاک کا ڈھیر ہو گیا. ہر جگہ وہ اس کو ہزیمت کا ہی سامنا کرنا پڑ رہا ہے, چاہے وہ کہیں پہ کوئی جاسوس پکڑے جا رہے ہیں, کہیں کچھ ہو رہا ہے, کہیں کچھ ہو رہا ہے. تو وہ جو ہمارے کو بدنام کرنا چاہتا تھا اللہ میاں نے اس کو خود رسوا کر دی. تو یہ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اینڈ ایز اے جیو اسٹریٹجک وی ہیو ایمرج ایز اے اسٹرانگ اینڈ اے ڈیپینڈیبل پلیئر. مگر یہ سب جو ہے یہ شارٹ ٹرم ہوتا ہے. آپ اپنے فتح پہ اور اپنی جیو اسٹریٹجک پوزیشن پہ آپ 6 مہینے سال 2 سال تو کر سکتے ہیں, پر اس کو چینلائز کرنا ٹورڈز انویسٹمنٹ اینڈ اے اسٹرانگ اکنامک بیس وہ ہے. اینڈ آئی تھنک سو کہ میں نے آپ سے عرض کیا آتے ہی سب سے پہلا میں نے کہا کہ میرے حساب سے ساری چیزیں جو ہے وہ نسبتاً دے آر ناٹ پرفیکٹ بٹ دے آر ناٹ ایول. اچھا, واٹس یور ٹیک آن دس فیکٹ؟ آئی ول انٹرپٹ یو ہیئر. کنٹری رسک اور ریجنل رسک گوز اپ فرام اے فائنینسرز انویسٹرز پوائنٹ آف ویو اور کمز ڈاؤن. نہیں, آئی تھنک سو the country risk depend on who you are. If you are a Pakistani, for you the country risk has gone down dramatically. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ نے یہ نہ دیکھ لیا کہ پوری دنیا ہی سیف نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب آپ نے دیکھ لیا کہیں, اور یہ بیچارے رشینس جو تھے جو رشیا کو کنٹری ریس سمجھتے تھے اور ویسٹ میں گئے, انہوں نے جب اپنی جائیدادیں ضبط ہوئیں ان کی اور وہ بیچارے بسوں میں اور اس میں لٹک کے اب سفر کر رہے ہیں, تو انہوں نے بھی سوچا ہوگا کہ ہم بلینر سے جو آج خاک ہو گئے تو مطلب کتنا تھا. اور اب ان کے جب اثاثے ضبط ہوتے تو رشیا میں جشن منایا جاتا تھا کہ جی یہ ان کو غدار کے طور پر انہوں نے ٹریٹ کیا تھا. تو بہرحال اس میں سے بیچاروں کے لیگل بھی تھے بہت سارے. اب ہم اس میں نہیں جانا چاہتے اس تمام چیزوں میں, وہ ہمارا فوکس بھی نہیں ہے. مگر یہ کہ فار ایز اے کنٹری مین جو ہے وہ آپ سمجھو کہ ٹھیک ہے آپ ایک اسٹینڈرڈ تھوڑا بہت لوگ ڈائیورسیفائی کرتے ہیں وہاں تک تو ٹھیک ہے, مگر آپ کوئی سمجھے کہ جی جینا مرنا یہاں کے علاوہ کوئی کام ہے, اور اگر جو یہاں جینا مرنے کو تیار نہیں ہے تو اس کو آپ گریجولی سائڈ لائن کر دیں. اسٹیٹس آن فلائٹ آف کیپٹل سے ادروائز. دیکھیں آپ نے کل بھی دیکھا ہوگا, کل بھی ایک فلائٹ آف کیپٹل کے اوپر رپورٹ آئی ہے, میں نے سنا ہے. وہ سب پرانی ہے, رپورٹ آر بیکورڈ لوکنگ. یہ 12 دن کے بعد کی رپورٹیں جو اب آپ 6 مہینے میں دیکھیں گے دے مائٹ بی ڈفرینٹ. پھر آپ نے کل دیکھا ہے کہ یو ایس میں بھی پابندی 3-4 دن پہلے لگی ہے کہ جو ایلیگل ایلینز ہیں جو ورکرز ہیں وہ ریمیٹنس بھیج ہی نہیں سکتے باہر اب. اور اس پہ تقریباً میرے خیال میں کوئی کتنے ملین درہم کا ایک انٹری پہ جرمانہ ہے. اب آپ پہلے جا کے لوگ اپنا بھیج سکتے تھے, اب وہ نہیں بھیج سکتے جب تک ان کی آئی ڈی یا یو ایس سوشل سیکورٹی نمبر وغیرہ نہ ہو. تو اس سے بھی انہوں نے تقریباً اندازہ لگایا تھا کہ 80 ملین لوگ افیکٹ ہوں گے, کیونکہ وہ ڈیپینڈی ورکر ریمیٹنس پہ تھا ان کا. تو اس سے ہمیں کتنا آتا ہے, کتنی لیگل آ رہی تھی, کتنی ویسی آ رہی تھی, یہ سب مسئلے کھڑے ہوں گے. اس کا انتظام ہم کر رہے ہیں کچھ؟ نہیں, یہ نہیں ہے, یہ وجہ نہیں ہے. میں یہ تو صرف جنرل بات کر رہا ہوں, اس میں تو ہمارے اتنے افیکٹ نہیں ہوں گے, وہ تو زیادہ تر لیٹن امریکہ کے لوگ تھے. جی یہ دس شوز دا پیٹرن دیٹ موسٹ آف دا ورلڈ از انورڈ لوکنگ. اب وہ جو لوگوں کے پاس ہے وہ اس کو بچانے کے چکر میں لگ جاتے ہیں.
اب لوگوں کا انویسٹمنٹ لانا لے جانا یہ سب باتیں بہت کم ہو گئی ہیں. تو آئی تھنک سو وی شوڈ ویک اپ اینڈ ٹرائی ٹو نہیں میں یقین کریں بہت خوش ہوا ہوں کیونکہ جو ایکسپلینیشن انہوں نے دی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ کنٹری رسک ہیز گون ڈاؤن اینڈ تھنگز آر گیٹنگ بیٹر. اور جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ گلوبل اس وقت جو سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے اس کے اندر لوگ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جس ملک کے ہیں بھائی ہم اسی ملک کے ہو کے رہیں, کیونکہ آگے جا کے کچھ پتہ نہیں جیو اسٹریٹجک ایشوز کی وجہ سے کیا کیا پرابلمس کریٹ ہو جائیں. اور پھر لیکن مڈل ایسٹ جو ہے نا, میں آپ کو ایک عجیب سی بات بتاؤں گا, پاکستان ہندوستان کے درمیان اسکلیشن ہوئی, ڈالر کا ریٹ متاثر نہیں ہوا, لیکن اس دفعہ جب یہ مڈل ایسٹ کے اندر اسکلیشن ہوئی ہے دو کی پلیئرز کی جو کہ اپنی مطلب یہ ہے کہ کلاؤڈ کو یوز کرتے تھے, تو اس کے بعد پاکستان کی کرنسی جو ہے وہ ڈیپریشیٹ کی ہے. ڈی ویلیو میں ورڈ نہیں یوز کر رہا. نہیں وہ ڈیپریشیٹ تو اس کی وجہ کئی ہیں. ایک تو یہ کہ تقریباً پھر اگین $3 بلین تو آپ نے ضائع کر دیا. دوسرے $3 بلین تو آپ کا EFS میں ہی ضائع ہو گیا نا, انوانٹیڈ انڈسٹری بند کر کے. پھر دوسرے آئل پرائز بڑھی, آئل پرائز سے آپ کو لوگوں نے ایک شاک اینٹیسپیٹ کیا کہ یہ گڑبڑ نہیں ہو جائے, آئل 150 نہیں ہو جائے. پھر بہت ساری ایکسپورٹ جو یہ مطلب جو یہ مسچیفس ایکسپورٹ ہے وہ گھومتی تھرڈ کنٹری سے تھی, تو وہ تھرڈ کنٹری اگر تجارت بند ہو جائے تو وہ گولا گھومنا بھی بند ہو جائے گا. وہ ملٹیپل فیکٹر تھے اس میں. ویسے ایکسکیوز می, آپ نے بڑا سینسٹیو ایشو آپ نے چھیڑ دیا. کل اس کی بھی ایک سٹیٹس آ گئی, یقین کریں میں حیران رہ گیا. وہ بول رہے ہیں کہ پیٹرولیم illegal petroleum imports, in other words called smuggling, had an impact of around $2 billion plus from our neighbor. I was in a state of shock. میرے خیال غلط ہی ہوگا نمبر فگر اگر میں نے پڑھا تو. I don't believe it. نہیں, how can it be کہ $2 billion کی اسمگلنگ ہو رہی ہے آئل پروڈکٹس کی فرام نیبر ران. یہ تو میں تو نہیں, میں آپ کو میرے لیے آپ نے بھی شاید یہ سنی ہو, میرے لیے ڈائجسٹیبل نہیں تھی. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں نا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے خیال میں 14 سے 18 یا 13 سے 18 کی بات. ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے کس کی کہ پاکستان سے $5 بلین جو ہے وہ حوالہ ہنڈی سے انڈیا گیا. تو انہوں نے کہا بڑی, یعنی اس پہ انہوں نے خود ہی آرٹیکل لکھنے شروع کر دیے, کیا یہاں لوگ بدزن ہیں, کیا یہاں لوگ فلائٹ آف کیپٹل کر کے, کیا پاکستانی واپس مسلمان ریگریٹ کر کے انڈیا جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا نکلا ہو جو یہ شفون کا کپڑا ہے یہ انڈیا سے امپورٹ ہو رہا تھا وایا تھرڈ کنٹری, مس ڈکلیئر کر کے اس کو چائنیز, ہم چائنیز امپورٹ میں گن رہے تھے, انڈیا نامعلوم امپورٹ میں گن رہا تھا. $5 ارب کی ایلیگل ٹریڈ ہوئی, لوگ بھی پکڑے گئے, شپنگ کمپنی بھی پکڑی گئی, جو اس کی جعلی BL سارا سیکوینس ہوتا تھا. $5 بلین از ناٹ اے جوک. آپ کدھر نہیں, بٹ آپ کی نظر اس خبر پہ گئی. آج میں نے سنا ہے کہ حکومت نے کہہ دیا ہے کہ ہم یہ بین کر رہے ہیں. ویسے اسمگلنگ پہلے سے ہی بین تھی, اسمگلنگ کبھی بھی نہیں, وہ ان کا وجہ ان کی میرے کو مے بی دے آر ٹائٹننگ دا, نہیں کچھ ٹائٹ کی ضرورت آئی ڈونٹ نو, یہ نمبرز مسٹیٹ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کبھی کبھار کچھ لوگ جذبات میں لکھ دیتے ہیں. یہ ٹاپک تو آپ کلوز ہی سمجھے نا. ان کی بیچاروں کی ریفائنری بھی 1-2 ڈسٹرائے ہوئی ہیں, آؤٹ آف پروڈکشن ہوئی ہیں, تو ان کے پاس ویسے ہی اتنا سرپلس نہیں ہوگا کہ وہ اسمگل آسانی سے ہو سکے. اس کا میرے خیال میں سختی سے راشن وغیرہ ہوگا. یہ تو اور گہری بات انہوں نے کر دی جس کے لیے ایک اور پروگرام کا ٹاپک بن گیا, کیونکہ اب انہوں نے جو بات کی ہے وہ پورے خطے کے معاملات کے متعلق. خطے میں نہیں ہے, مطلب ان کے تو ہٹ ہوئی ہیں نا, انہوں نے بھی ہٹ کیے ہیں. ہاں, دونوں سائڈ سے انہوں نے بھی اڑایا, ان کی 70% پروڈکشن انہوں نے بھی ان کو ڈیمیج کیا. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, میں اگلے دن وہ ڈپارٹمنٹ آف انرجی کی رپورٹ پڑھ رہا تھا اور اٹ کیم ٹو می ایز اے اسٹرینج شاک کہ یہ کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہوا ہوا آئل دنیا کے اندر, کوئی اسے سمجھ نہیں سکتا. یہ فاسل فیولز کیوں کہتے ہیں کسی اور دن بتاؤں گا آپ کو, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ our neighborhood sits at around 60% of the world's oil reserve, both explored and unexplored. مطلب جب میں اپنے نیبرہڈ کی بات کرتا ہوں اس میں ایران, عراق اینڈ سعودی عربیہ کہتا ہوں, کیونکہ یہ سب کنیکٹڈ ہیں. سعودی پیننسولا از ویری کلوز ٹو اس, عربین پیننسولا سوری, ویری کلوز ٹو اس, تو یہ ہمارا نیبرہڈ ہی ہو گیا. تو دے آر آل سٹنگ, Iraq also sits on a very large oil reserve, Iran sits on a very large oil reserve, Saudi Arabia sits on a very large oil reserve, even the small country of Kuwait, it also sits on a very large oil reserve. تو میں اگر آپ کو ابھی نمبر بتا دوں, سینٹرل ایشیا بھول گیا, وہ بھی سینٹرل ایشیا, یس سینٹرل ایشیا کے اندر ان ایکسپلورڈ ریسورسز بہت زیادہ ہیں.
یہ تو ڈپارٹمنٹ آف انرجی نے وہ شائع کیے تھے جو انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں اپنا جیو اسپیشل سروس سے بھی کنفرم کر دیے تھے, کیونکہ یہ زیادہ تر ifs اینڈ بٹس پہ نہیں جا رہے ہوتے یہ لوگ. بہت ساری آئل ایکسپلوریشن کمپنیز ہوتی ہیں, انہوں نے ایکچولی جہاں پہ ڈرل کر کے کچھ فائنڈ کیا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ انہوں نے بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ اٹھایا ہے کہ جو سینٹرل ایشیا ہے یہ اٹس آلسو اے بکٹ آف آئل, اور اس میں کچھ تو ڈکلیئرڈ ہے. فار ایگزامپل دا لارجسٹ نیچرل گیس ریزرو آئی تھنک is in that region if I am correct, ترکمانستان کے اندر, that's what I've heard. تو یہ ہے کہ وہ پاکستان نے کچھ پائپ لائن کا بھی پلان کیا ہوا, it's not gone through yet, لیکن let's hope کہ وہ چائنا چلی گئی آلریڈی 5 سال 10 سال سے چل رہی ہے. نہیں وہاں چلے گی, یہاں نہیں آئی نا, تو ان کو ضرورت ٹاپی تھا نا اس کا نام, تو اب ضرورت بھی نہیں ہے نا, انہیں ان کا مال بک گیا. یہ بات بھی ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نان, مطلب 92 سے سن رہے ہیں ہم, تو آج کتنے 32 ایئرز میں جو ہی انہوں نے وہ قرضے سے لائن, انہوں نے قرضے سے لائن بنائی, قرضہ بھی ادا کر دیا, ختم, زیرو. وہ لائن بھی فری ہو گئی, چائنا کو گیس بھی جا رہی ہے. ٹاپی کا آخری آئی بھی تھا نا, وہ بھی پرابلم تھا بہت بڑا, بیکاز دے ور گوئنگ ٹو بی دا لارجسٹ کنزیومرز. وی ور انڈر دی ازمپشن کہ ہمارے پاس تو آئل اینڈ گیس کے بہت بڑے بڑے ریزروز ہیں, اور ہم اس ازمپشن کے تحت بھی چل رہے تھے کہ ہمارے پاس گیس کا بہت بڑا ریزرو ہے. لیکن اب وہ تو یہ خود ہی اگلے پروگرام کے اندر ان سے پوچھوں گا کتنا بڑا ریزرو تھا ہمارے پاس جو اتنی جلدی وہ گیس ریزرو جو ہے ڈپلیٹ ہو گیا. آج ہمارے پاس جو گیس ریزروز ہیں میجورٹی جو ہے وہ رورل سندھ کے اندر پائے جاتے ہیں. پھر وہ بھی میں نے انہی سے بات کی تھی تو انہوں نے بتایا تھا, اور میں خود سے کنفرم بھی کیا تھا. وقت میرے پاس ختم ہو گیا. ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.